بیٹھ کر اب بینی یا دو کلام پیش کر رہا ہوں جس پہ گریہ کرنا ہے ماتم کرنا ہے، بس تصور کو میدان کربلا کی طرف لے کر جانا ہے۔ ہاں وہ دو شعر اپنے بچوں کی فرمائش میں پیش کر رہا ہوں۔ بہن بھائی کا ایک حسین رشتہ ہے کہ بہن کی ہمیشہ یہی دعا رہتی ہے، میرا بھائی سلامت رہے، میرا بھائی سلامت رہے، میرا بھائی سلامت رہے، میرا بھائی سلامت رہے۔ ہر دل کا یہ احساس ہے بھائی میرا میری آس ہے، بھائی جب تک رہے سامنے دور غم ہے خوشی پاس ہے، دل بہن کا دعائیں کرے، میرا بھائی سلامت رہے، میرا بھائی سلامت رہے، میرا بھائی سلامت رہے۔ بھائی جیسا بھی ہو ہم گئے ہے بہن کے لیے خوب چین، ساتھ دیتی ہے ہر موڑ پہ، بھائی تکلیف میں ہو گئے منتوں کے پیالے بھرے، میرا بھائی سلامت رہے۔ مدینے میں بھیک بہار جس کو رہتا تھا بس یہ مہار، خیریت سے ہو بھائی میرا ہو نہ جائے غریب وطن، رات دن رو کے بس یہ کہے، میرا بھائی سلامت رہے، میرا بھائی سلامت رہے، میرا بھائی سلامت رہے۔ اس فرش مجلس پہ کھڑی دیکھ رہی ہے زہرا، فرش مجلس پہ کھڑی دیکھ رہی ہے زہرا، کون آتا ہے میرے لال کا پرسہ دینا۔ بس نامہ پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ آپ کو اپنی زیادت سے نصیب فرمائے۔ تشریف رکھیے اور اس مہم میں شریک رہیں کہ انشاءاللہ اگر بیوی نے آپ کو اپنے روزے پر میری دعا میں بلائیں اور جو ہو کے آج بار بار بلائیں مجھ سے بھی، اور جب جائے تو بی بی سکینہ کا روزے پہ رات کی تنہائی کا پرسہ ضرور دینا، کیونکہ وہ واحد روزہ ہے کہ جو بہت تنہا روزہ ہے۔ جو دور دور کھڑے ہیں قریب قریب تشریف لیں اور آخری سنجیدائی گریے میں شریک ہوں، اور بس آنکھیں بند کر کے جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو تصور میں لے جائیں۔ بس بڑا خوش نصیب بی بی سکینہ سلام علیہ مولا عباس علیہ السلام مولا حسین علیہ السلام پر انتر صلوات۔ میری ان سے گزارش اپنے سارے بھائیوں سے بزرگوں سے جو دور بیٹھے بس قریب قریب آ کر تشریف لائیں، جو دور دور بیٹھے ہیں یہ فاصلے ختم کر کے قریب آ کر تشریف لائیں، انشاءاللہ ان مسائل کا مہر بناتے ہیں اور بی بی سیدہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جب میں بی بی سکینہ کے روضے پہ تھا، دیکھ کر ان کے روضے کو دل نے کہا، کل یہ روضہ ہی بی بی کا زندان تھا، دیکھا روضہ تو ماضی میں کھو گیا، سامنے میرے زندان تھا شام کا، اس گھڑی میرے لب پر فغان آ گئی، روشنی کا سفر بھی نہیں اور ہوا کا گزر بھی نہیں، کس قدر ناز ہے علامہ، کیسے رہتی ہو بی بی یہاں، کیسے رہتی ہو بی بی یہاں، تم کو یادیں قدر سونے دیتی نہیں، اور اس پہ ستم ہے یہ خوف نہیں، ضبط ہم ایک آزار ہے، سانس لینا بھی دشوار ہے، تم قید ہیں سیس کیا، کیسے
اپنے آپ کو زندان شام میں بی بی سکینہ کے روضے پر بی بی سکینہ کی تربت کے قریب محسوس کر کر بی بی سے مخاطب ہو کر ایک آواز میں کہو کیسے رہتی ہو بی بی یہاں کیسے رہتی ہو بی بی تصور میں بی بی کے روضے کی جانیاں پکڑ لو کیسے رہتی ہو بی بی یہاں زخم کھاتی ہو اور اشک پیتی ہو تم مجھ کو حیرت ہے کس طرح جیتی ہو تم ارے تازیانے دوا بن گئے یا اندھیرے شفا بن گئے قید میں ایسا ممکن کہاں کیسے رہتی ہو بی بی یہاں کہ زندان شام میں بی بی کے روضے سے یزید کا دربار قریب ہے مگر آپ جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اتنا قریب نہیں ہے کہ بی بی کی آواز کسی عام آدمی کی آواز کسی عام بچے کی آواز رونے کی دربار تک جائے بس پھر یہ سوچ کر کلیجہ کڑیا جائے کہ بی بی کس مسائل سے کتنا بلند گریا کرتی ہوں گی کہ شام کے لوگوں نے یزید سے کہا کہ اس بچی کے رونے سے ہماری نیندیں حرام ہوتی ہیں تو یزید نے بی بی سکینہ کو سید سجاد کو بلا کر کہا کہ اس بچی کو چپ کراؤ اس بچی کے رونے سے ہماری نیندیں حرام ہوتی ہیں شام کی عورتوں سے سنا ہے یہی تم جو روتی ہو سوتا نہیں ہے شقی ارے مارتا ہے وہ سجاد کو سر کے سجاد استاد کو ارے کرتے رہتے ہیں بس یہ پوغا کیسے رہتی ہو بی بی یہاں ساری باتیں مجھے ہیں خبر قید میں قیدی کو یاد آتا ہے گھر قید میں قیدی کو یاد آتا ہے گھر پھول بن کے چمن میں رہی کتنے نازوں سے گھر میں پلی ارے اب یہ غم یہ ستم سختیاں کیسے رہتی ہو بی بی یہاں کیسے رہتی ہو بی بی یہاں زندان شام بی بی سکینہ کو اہل حرم کو کسی ایک زندان میں قید نہیں کیا گیا بڑے زندانوں میں قید کیا گیا جس میں ایک زندان ایسا تھا کہ آپ باب زندان اگر جائیں تو وہاں پر کوئی آدمی آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں رہ سکتا جو رہتا ہے بہوش ہو جاتا ہے میں کہوں گا شہزادی کتنا عرصہ زندان میں گزارا کئی زندان ایسے بھی تھے زندان ایسا بھی تھا کہ چھت نہیں تھی دن میں دھوپ پڑتی تھی رات کو ایس پڑتی تھی شام ہوتی تو پرندوں کو دیکھ کر بی بی سکینہ سید سجاد سے پکڑتی بھیا سید سجاد شام ہوتے ہی یہ پرندے کہاں چلے جاتے فرمایا سکینہ شام ہوتے ہی اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں حسرت سے اپنے بھیا سید سجاد کی طرف دیکھتے ہوئے بی بی سکینہ نے کہا کہ بھیا سید سجاد کیا کبھی ہم بھی اپنے گھر بی بی سکینہ بی بی زینب کے پاس آ جاتی ہے کہتی ہے اماں لوگ مجھے یتیمہ کہتے ہیں یتیمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے بی بی سکینہ کو بڑی حسرت سے زینب نے اپنے کلیجے سے لگایا دیکھ کر کلیجے سے لگا کر کہا کہ سکینہ جس کے سر پہ باب آنا ہو وہ بچی اپنی کہلاتی ہے نہیں آئے بی بی سکینہ کو الگ زندان میں قید کرنے کے لیے عدل اور انصاف کی بات سننا انصاف کی بات تو یہ ہے نا کہ رونے کے اوپر بی بی سکینہ کو قید کیا گیا جرم یہ تھا کہ اس کے رونے سے ان کے رونے سے نیندیں حرام ہوتی تھی تو اب تو الگ زندان میں قید کرنے کا مطلب ہے آواز نہ جائے کم سے کم اس کو رونے دیا جاتا مگر نہیں تم جو ہے